3 وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، ابھی جان لیں ورنہ نماز نہ ہوگی۔ رسول اللہ کا یہ فرمان سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن 3 ایسے اوقات بھی ہیں جن میں نماز پڑھنا سختی سے منع ہے۔ اگر ہم ان اوقات میں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ کیا ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے؟ کیا ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی؟ آج ہم ان 3 وقتوں کے بارے میں جان لیں گے جن میں نماز پڑھنا منع ہے، تاکہ آپ لا علمی میں گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے رمضان میں فرض ہے۔ حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں صرف 1 بار فرض ہے۔ اس لیے یہ تمام عبادات مسلمان کی نمایاں نشانی اور کلی پہچان نہیں بن سکتی۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور یہ مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے۔ یہ تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے۔ امیر پر بھی اس کی ادا فرض ہے اور غریب پر بھی۔ یہ حاکم پر بھی فرض ہے اور محکوم پر بھی فرض ہے۔ یہ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف، جہاد و قتال میں بھی فرض ہے۔ تلواریں چل رہی ہو، نیزے گمائے جا رہے ہو، تیروں کی بچھاڑ ہو، بم برس رہے ہو، ٹینک بارود برسا رہے ہو، توپیں آگ اگل رہی ہو، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے نماز ایک مومن مسلمان کی نشانی، علامت اور پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا، آپ اسے کلمہ پڑھانے اور عقائد و ایمانیات سکھلانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم اپناتے تھے۔ صحیحین میں اسراء و معراج کی مفصل روایت میں ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ارض و سما کی طرف سے جو 3 تحفے ملے، ان میں ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تخفیف اور آسانی کا مطالبہ کرتے رہے۔ آخرکار 50 میں سے صرف 5 نمازیں رہ گئی تو خالق کائنات نے کہا، ہی خمسوں وہی خمسون لا یبدل القول لدی۔ اب 50 میں سے 5 رہ گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ 50 ہی ہے، ہماری بات بدل نہیں جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے تو میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہا، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کے آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 3 وقتوں کو جان لیتے ہیں۔ پہلا وقت سورج طلوع ہونے کے وقت، فجر کے بعد جب تک سورج مکمل طلوع نہ ہو جائے۔ یہ وقت تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے اور اس دوران نماز پڑھنے کی سخت ممانعت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت نماز مت پڑھو، کیونکہ یہ وقت سورج پرستوں کی عبادت کا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ممنوع وقت میں عبادت کر رہا ہے، جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا وقت عین دوپہر، جب سورج سر پر ہو۔ ظہر کے چند منٹ پہلے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے: سورج طلوع ہونے کے وقت، عین دوپہر کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں نماز پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کرے؟ تیسرا وقت سورج غروب ہونے کے وقت،
عصر کے بعد جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ یہ وقت بھی مکروہ ہے کیونکہ اس وقت شیطان متحرک ہوتے ہیں اور سورج غروب ہونے کا منظر مشرکین کی عبادت وقت سے مشابہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب سورج غروب ہونے لگے تو اس وقت نماز نہ پڑھو جب تک کہ وہ مکمل غروب نہ ہو جائے۔ افسوس، آج کتنے ہی لوگ ان اوقات میں نوافل ادا کرتے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کا عمل مکروہ اور ممنوع ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب یہ علم آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ورنہ اگر ان اوقات میں نماز پڑھی جائے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں ان ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے سے بچا اور ہماری عبادات کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔